بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من تعلم القرآن وعلمہ الہی رونق اسلام کے اطمینان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے اطمینان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کو الفت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم اسٹیج پر مولانا کیا فروز بزرگان دن اور حاضرین جلسہ، آج کے اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چڑھتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف چار صادق ہے، وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس بل مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا ٹھاڈے ماتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برق ان میں کوئی شک بنے اور جس کے بارے میں موسیٰ انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے کہ خدا قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے کہ جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحا، بلاغا، ادبا اور شعرا حیران و سزا آ گئے، جس کی آیتوں کو سن کے فتح دل موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو راتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو ذات بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی پس مردہ قلوب کو تازی بخشی۔ ہاں، یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے سمیانے گڑ گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی رجا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عادل و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کا مثل پیش کرنے سے عرب کے فتح و بلیغ زبانداری کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے جلالت برائی کی دلدل میں فتح و انسانیت خروج و ہدایت کا پیغام سنا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بساطت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے چین قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ محترم حضرات، آج کے اس نازک دور میں یہ کلام پاک کو فضول سمجھاتا ہے، اس کے الفاظ رٹنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کے رٹنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ مگر افسوس صد افسوس کہ اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں سائنس صاحب تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقرؤها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہے جہاں آخریات پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین، آسمان، چاند، سورج و ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین ہو، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ بھی امین، جس ذات پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مقام پر نازل ہو وہ بھی امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، اور جس رات میں نازل ہوا وہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ محترم دوستو، قرآن ہے تو زمان مکان میں زندگی ہے، قرآن ہے تو ظلم و مساوات کا پیغام آیا، قرآن ہے تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن سے بردہ قوم زندہ ہوئی، قرآن ہے تو دم توڑتی انسانیت کو حقوق ملا، قرآن ہے تو تاریکی غفار ہوئی، قرآن تو احکام ملے، شریعت ملی، قرآن ہے تو شرافت و عزت ملی، قرآن ہے تو انسانوں کے پجاری خدا کے پرستار بنے، قرآن ہے تو گلستہ کو باہر سے نتا ہوا۔ ہاں مجھے کیا لینے دیجئے کہ قرآن ہے تو روشنی، قرآن آیا تو ضلالت برائی کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے انسانوں کا درد غم ملا، قرآن آیا تو دوستو سب کچھ ملا۔ بس اسی پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔